أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعزم به الله. دنیا مزرعۃ الآخرہ سابقہ آیت میں اس مضمون کے تحت آیت شریفہ گزری تھی. انسان کے لیے جو کچھ آخرت کمانا ہے، چاہے جنت یا دوزخ، انسان کے لیے اس دنیا کی بھی دی ہوئی زندگی ہی اس کا ذریعہ اور سبب ہے. جو بندے آخرت کو ملحوظ رکھ کر یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو خیر و برکت، وہی دنیا کی زندگی کا ہر پہلو اطاعت و عبادت کی وجہ سے یہ جنت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. جو لوگ دنیا داری کو ہی سمجھ کر جو کچھ کرتے ہیں تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، چونکہ وہ دنیا کو چاہا انہوں نے، آخرت اللہ کی رضامندی خوشنودی کو سامنے نہیں رکھا تو آخرت میں انہیں کچھ نہیں مل پائے گا. اس کی وضاحت گزر چکی. اب یہ چیزیں چھوڑ کر لیکن یہ مشرکین طریقے توحید دین اسلام کے طریقے سے ہٹ کر جن انسانوں کے شیاطین، جنی شیاطین یا اس جیسے چیزیں نے ان کے لیے دین کا حصہ، دین کہلا کر، دین کہہ کر من مانی اپنے وہم اور گمان کے ذریعے سے ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے مقرر کر کر مذہب کا نام دے دیا. یہ وہ مذہب ہے ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیے ہیں، نہ سابق میں، نہ کسی کتاب سے، نہ کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ ان یتبعون الا الظن، صرف اپنے وہم، گمان اور خیالی دنیا کے بل بوتے پر چل رہے ہیں، جس میں آخرت کا یقین کی کمی اور آخرت میں حساب و کتاب کا یقین کا نہ رکھنا وغیرہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. تو اللہ کا ارشاد ہے اولولا کلمت الفصل، فیصلہ کرنے والا دن، یعنی قیامت کے دن جو دن کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، یہ کر چکے ہیں. یہ سب حساب کتاب وہیں پر ہوگا. اگر ایسا نہ کرتے ہوتے لَقُضِیَ بَیْنَہُم، ان کی نافرمانی کی وجہ سے کبھی کا اس دنیا میں ہی یہ تصفیہ ہو جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یاد رکھو یہ سب کے سب ظالم، گناہ گار، احکام خداوندی کے خلاف، انسانیت کو دی گئی زندگی کے حدود و آداب کے خلاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبودیت کے خلاف ہیں. تو لہٰذا ان ظالموں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوں گا. جب عذاب ہوں گا تو اے مومنو سن لو، دیکھ لو. قرآن کے نزول کے وقت پر سب سے پہلا خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جب دیکھ لیں گے ان ظالموں کو، ان مجرموں کو، ان گناہ گاروں کو، ان بے دین بے راہ روی پر زندگی گزار کر دنیا کی زندگی ختم کرنے والوں کو کیا انجام ہوگا. مشفقین بما کسبوا، جو کچھ غلط عقیدے سے، غلط فکر سے کرتے چلے، صحیح عقیدے کے خلاف مخالفت کرتے چلے، صحیح عقیدے دین اسلام سے نفرت، دین اسلام سے جڑے ہوئے افراد سے نفرت، اس کے نشانیوں سے نفرت، ان کے طریقوں سے نفرت، جو کچھ کرتے رہے، ان تمام کی وجہ سے بہت ہی انتہائی خوف زدہ ہوں گے. ان کے خوف زدہ ہونے سے معافی تو ملنے والی نہیں ہے. وہ واقع بہم، جبکہ یہ سارے کے سارے ہولناکیوں کے اندر ان کو مبتلا ہونا ہی ہے، اس میں ڈالا جائے گا. لیکن جو توبہ کر لے گا، جو دین حق کو اختیار کر لے گا، موت سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے گا. پورے قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے آمنو کا، جو ایمان یقین رکھتے ہیں اس پر، اس کے تقاضوں کی تکمیل لازم ہے. وعامل الصالحات، سارے نیک، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا،
اور جن چیزوں کی اجازت دے رکھا ہے وہ عمل صالح، عقیدے میں، اطاعت میں، عبادت میں، انفرادی زندگی میں، زندگی گزارنے کے ہر طریقے میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، معاملات میں، ساری کے سارے معاملات کے اندر جب اس کو اللہ کا حکم اور مرضی سمجھ کر اس طریقے سے جو زندگی گزارتے رہیں گے تو کیا کہنا، ان کے جنت کے باغات میں ان کا مقام و مرتبہ ہوں گا۔ نہ صرف مقام و مرتبہ ہوں گا بلکہ ان کو ان کے رب کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی جو جو چاہیں گے سو ملیں گا، کسی چیز کا نہ کا سوال نہیں، انکار نہیں ہوگا۔ آخر میں فرماتے ہیں یہ دراصل زندگی ہے، یہ زندگی مل جائے، اسی مفہوم کو قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ کئی پہلوؤں سے، ایک جگہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کچھ بھی کرو، ہونا یہ کہ دوزخ سے تم ہٹ جانا ہے۔ جو شخص دوزخ سے ہٹ گیا، دور ہو گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، بس وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اسی مفہوم کو یہاں پر ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی تو سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ مل کر رہے گا۔ اور اس چیز کی بشارت اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ایمان رکھ کر سارے اعمال صالحہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان احکام کے جاری کرنے میں، یہ طریقہ بتانے میں ہر نبی نے یہ کام کیا۔ اس نبی کے لیے بھی اعلان کر دو، یہ جد و جہد، یہ محنت جو انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے، جو اللہ نے بتایا اس کی تعلیم دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرنے کا ہے، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اجرت مقرر کر کے رکھا ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی محبت قیامت تک بھی، الا المودۃ فی القربہ۔ تو ایمان کی کڑیوں میں سے نبی، آل نبی کی محبت میں گستاخی ہونے نہ پائے، دشمنی نفرت ہونے نہ پائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اس کے بعد قاعدہ بتا دیا، جو بھی ایک بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کرتے چلے گا۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بخشش کرتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے پر، بندوں کے اعمال کی بڑی قدر کرتے ہیں، یعنی اپنی شایان شان کے لحاظ سے عطا کرتے ہیں بندے کے اعمال کو زیادہ۔ لیکن یہ چیزوں کو حاصل کرنا چھوڑ کر چلے انسانوں کی جو کثرت ہے باطل چیزوں کی طرف، غلط اور جھوٹی باتیں اور ظن و وہم پرستی کے پر جو چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ان کا انجام، ان کی کیفیت اور پھر ان کو بھی نکلنے کے کیسے راستے ہو سکتے ہیں، یہ اگلی آیتوں میں وضاحت دیں گی۔ سبحان اللہ۔